السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر ہے 74 اور چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 172 سٹارٹ ہو رہی ہے، 172 آیت نمبر. الحمدللہ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے مخارج اور اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ، پھر با محاورہ ترجمہ ہوگا. الذین استجابوا، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے تجوید کا پورشن ہمارا یہ ایک ایک لفظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی پہ بھی غور کرنا ہے، اور پھر آپ نے بار بار اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. تو انشاءاللہ سن کے پریکٹس کریں گے تو آپ کا تلفظ تجوید بہت اچھا ہو جائے گا. الذینس، ذال نرم حروف میں سے ہے، نرم حروف 3 ہیں، ثا، ذال اور وا، ٹھیک ہے. ثا، ذال، وا، یہ 3 نرم حروف ہیں، اس میں سے ذال ہے، سیٹی کے بغیر پڑھیں گے. الذی نستجابو، جن لوگوں نے قبول کیا، للہ، اللہ کو، یعنی اللہ کے حکم کو. اچھا، نستجابو استجاب، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے قبول کرنا. والرسول، اور اس کے رسول کو، یعنی رسول کے حکم کو، من بعد، اس کے بعد، ما جو، اصابہم پہنچا انہیں، کرہ زخم، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا جنہوں نے نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور ڈرے، اجر ہے، عظیم بہت بڑا. با محاورہ ترجمہ کی طرف ہم آتے ہیں. الذین استجابوا للہ، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان لوگوں سے، یعنی للذین احسنوا منہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب یہ آیت کریمہ جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہوئے، پیچھے ہم 2 رکوع میں سے سٹارٹ ہم نے کیے ہے جنگ احد کا تذکرہ. تو جنگ احد سے جب مسلمان واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہری موقع ضائع کر دیا. مسلمان شکست خوردگی کی وجہ سے، یعنی جیت ہونے کے باوجود اب بعد میں ہار چکے تھے، تو اس کے ہار کے باوجود بے حوصلہ اور خوف زدہ تھے. تو مشرکین سمجھنے لگے کہ مسلمان شکست خوردگی کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوف زدہ تھے، ہمیں اسے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر بھرپور حملہ کر دینا چاہیے تھا، تاکہ اسلام کا یہ پودا اپنی سرزمین سے، یعنی سرزمین کون تھی اسلام کا، وہ پودا سرزمین مدینہ سے جو تھا وہ نیست و نبود ہی ہو جائے. ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پھر پلٹ آئیں، لہٰذا آپ نے صحابہ کرام کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا. آپ کے کہنے پر صحابہ کرام باوجود اس بات کے وہ اپنے مقتولین اور مجروحین، یعنی جو زخمی ہو چکے تھے، ان کی وجہ سے پریشان ہوں، مغموم ہوں، محزون ہوں، اس کے باوجود تیار ہو گئے. مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے
8 میل کے فاصلے پر واقع حمراء الاسد پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا تو ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے مکہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا بھی مدینہ واپس آ گئے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے اسی جذبہ اطاعت اللہ اور رسول، جذبہ اطاعت کون سا تھا؟ اللہ اور رسول کی جو اطاعت کا جذبہ تھا کہ زخموں سے چور ہونے کے باوجود اپنے رشتہ دار یا اپنے بھائیوں، اپنے عزیزوں کی شہادت کے باوجود وہ تیار ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مشرکین مکہ سے لڑنے کے لیے۔ بعد نے اس کا سبب نزول حضرت ابو سفیان کی اس دھمکی کو بتلایا کہ آئندہ سال بدر صغریٰ میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جس پر مسلمانوں نے بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کر لیا۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیے الذین وہ لوگ کہ قالا کہا لہم الناس ان کے لیے لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگوں نے، قد جمعوا یقیناً جمع کیا ہے، لکم تمہارے لیے، کیا جمع کیا؟ یعنی لشکر جمع کر لیا، فخشوہم تو تم سب ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا تو بڑھا دیا انہیں ایمان میں، وقالو اور کہنے لگے حسبنا اللہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اب یہاں دیکھیے بامحاورہ ترجمہ کہ الذین قال لہم الناس وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا، وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا، یعنی کہ انہوں نے کافروں نے، ان الناس قد جمعوا لکم کہ کافروں نے تمہارے مقابلے میں لشکر جمع کر لیے ہیں، فخشوہم تو تم ان سے خوف کھاؤ، ڈرو، فزادہم ایمانا تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، اور آگے سے وہ کیا کہنے لگے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حمراء الاسد اور کہا جاتا ہے کہ بدر صغریٰ کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل کی اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں، تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائے۔ بعض روایات کی روح سے یہ کام شیطان نے اپنے چیلے چانٹوں کے ذریعے سے لیا، لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوف زدہ ہونے کی بجائے مزید عزم و ولولہ سے سرشار ہو گئے، جس کو یہاں ایمان کی زیادتی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ فزادہم ایمانا ان کے ایمان بڑھ گئے، کیونکہ ایمان جتنا پختہ ہوگا جہاد کا عزم اور ولولہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ محدثین کا بھی مسلک یہی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آزمائش کے وقت اہل ایمان کا شیوا اللہ پر اعتماد اور توکل ہے، اور اسی لیے حدیث میں بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے۔ اور اسی طرح سے بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمیں بھی جب کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کا، مالی ہو، جانی ہو، یا بیماری کی پریشانی ہو، یا کسی قسم کی بھی ٹینشن ہو، تو اس وقت ہمیں بھی پڑھنا چاہیے حسبنا اللہ، یعنی جب ہم پر حالات ٹائٹ ہو جائیں تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا چاہیے، میرے اللہ مشکلات کو آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ اور آگے دیکھیے فانقلبوا پھر وہ سب لوٹے بنعمت من اللہ انعام کے ساتھ، اللہ کی طرف سے، نعمتوں کے ساتھ، اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل کے ساتھ۔ تو
اس کو کیا پڑھیں گے؟ وَفَضْلِل، پیچھے فضل تھا، فَضْلِلَّم، لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، فَضْلِلَّم یمسسہم سوء، نہ چھوا انہیں تکلیف نے، وَاتَّبَعُوا، وَاتَّبَعُوا، اور وہ سب تابع رہے رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل، فضل والا ہے، عظیم، بہت بڑا، بڑے فضل والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے بامحاورہ ترجمے کی طرف، فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اچھا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے۔ نعمت سے مراد سلامتی، اور فضل سے مراد وہ نعمت ہے جو بدر صغریٰ میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر صغریٰ میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا، جس سے نفع حاصل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر تقسیم کر دیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد دیکھیے، انما، در حقیقت، انما، در حقیقت، انما، در حقیقت، ذالکم الشیطان، وہ شیطان ہی ہے، وہ ذالکم، وہ تمہارا شیطان ہی ہے، یخوف، یخوف، جو ڈراتا ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں سے، شیطان کے دوست کون ہیں؟ کفار ہیں، فلا، تو نہ، تخافوہم، تم سب ان سے ڈرو، وخشونی، وخافونی، ولا تخافوہم، نہ تم ان سے ڈرو، وخافونی، اور تم مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ بامحاورہ ترجمہ، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تمہیں، اور تم کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ یہاں کیا ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، یخوف اولیاء، تمہیں اپنے دوستوں سے، یعنی تمہیں اس وسوسے اور وہم میں ڈالتا ہے کہ وہ بڑے مضبوط، یعنی کافر بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں، وہ تمہیں کچل دیں گے، وہ تمہیں تہس نہس کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں صرف اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اب تم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ خوف میرا رکھنا اگر ہو تم مومن۔ یقیناً ایمان والا صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اور اللہ ہی اسے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ ہی اس کا مددگار ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی ایک جگہ پر آیا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ اپنے بندے کو کافی ہے، ایمان والا صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ آگے دیکھیے، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، یہاں زا کی سیٹی ہے اور یہاں زا نرم ہے، ٹھیک ہے، يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، اور آپ کو نہ غمگین کریں وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، انہم، بے شک وہ، لن یضروا اللہ، لن، ہرگز نہیں، یضر اللہ، بگاڑ سکتے اللہ کا، شیئا، کچھ بھی، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ کے نہ، یجعل، وہ دے، لہم، ان کو، حظاً، کچھ حصہ، فی الآخرتی، آخرت میں، اور لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بڑا۔ اب بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، تمہیں پریشان نہ کریں، یقین مانو کہ وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ کی چاہت ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہو، اور ان کے لیے بڑا، آخرت میں اللہ ان کا کوئی حصہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بات کی
شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے ان کے انکار اور تکذیب سے آپ کو سخت تکلیف پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہوں، یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ یعنی جو انسان کفر اختیار کرتا ہے یا کفر میں بڑھ جاتا ہے یا کفر میں رہ کے مسلمانوں کا کوئی نقصان کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، نشترا، اب عربی پڑھیں گے، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، ان الذین اشتروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے، لن یا، لام کو یا کے ساتھ، لن یضر اللہ، ہرگز نہیں وہ نقصان کر سکتے اللہ کا کچھ بھی، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے، علیم دردناک۔ اور بامحاورہ ترجمہ، ان الذین اشتروا، یعنی کہ بے شک کافر لوگ یعنی کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے، یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے میں، یعنی ایمان کے بدلے کفر کو خریدنے والے اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا، اور نہ، یحسبن الذین، وہ ہرگز خیال کریں کہ جن سب نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے کفر کیا، انما، کہ بے شک، نملی، ہم جو ڈیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، لہم، ان کو، خیر لانفسہم، بہتر ہے ان کے لیے، وہ یہ محسوس نہ کریں، انما، بے شک، نملی، ہم ڈھیل دیتے ہیں، ہم مہلت دیتے ہیں، لہم، انہیں، لیزدادو، تاکہ وہ سب اضافہ کر لیں، اثمن، گناہوں میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اب بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ لوگ، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ مہلت تو اس لیے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، یہ مہلت ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ اب یہاں دیکھیں اس آیت میں اللہ کے قانون امہال، یعنی مہلت دینے کا جو قانون ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق کافروں کو مہلت عطا کرتا ہے، وقتی طور پر انہیں دنیا کی فراغت و خوشحالی سے، فتوحات سے، مال و اولاد سے وقتی طور پر تو نوازتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور وہ بالکل بے دین ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے، لیکن اگر اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے والے نیکی اور اطاعت الہی کا راستہ اختیار نہیں کرتے، یعنی اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے والے نیکی اور اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، تو یہ دنیاوی نعمتیں اللہ کا فضل نہیں بلکہ مہلت الہی ہے، جو آج آپ نے پڑھ لیا، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ مہلت الہی ہے، جس سے ان کے کفر و فسوق میں اضافہ ہی ہوتا ہے، بالآخر وہ جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا۔ سورۃ المومنین آیت نمبر 55-56 میں ہے، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے مال و اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، یہ ہم ان کے لیے بلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ بہرحال، ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالی، لیذر المؤمنین، کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو، علی، اس پر، ما انتم،
تم ہو علیہ اس پر حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیثہ وہ جدا نہ کر دے خبیث یعنی ناپاک کو من الطیب پاک سے۔ وما اور نہیں ہے کان اللہ اور نہیں کانا ہے اللہ لیطلعکم کہ وہ تمہیں مطلع کر دے علی الغیبی غیب پر، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی منتخب کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، من رسولی اپنے رسولوں میں سے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ فآمنوا تم سب ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن اور اگر تؤمنوا تم سب ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا اور تم سب نے تقوی اختیار کیا، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے اجر ہے عظیم بہت بڑا۔ بامحاورہ ترجمہ کہ وما کان لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ یمیز الخبیث من الطیب جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے۔ اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تو تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تم نے تقوی اختیار کر لیا تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیے، پہلی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس حال پر ہو تم اسی میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نہیں چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کر دے۔ اب اس لیے اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو الگ الگ کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ ابتلا کی بھٹی سے ضرور گزارے گا تاکہ اس کے دوست واضح اور دشمن ذلیل ہو جائیں، مومن صابر اور منافق سے الگ ہو جائے۔ جس طرح احد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا، جس سے ان کے ایمان، صبر و ثبات اور جذبات کا اظہار ہوا، اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ 313 کو لے کر سائڈ پہ ہوا تو وہ بے نقاب ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس طرح آزمائش کے ذریعے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر و باطن کو نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس تو کوئی غیب کا علم تو ہے ہی نہیں کہ جس سے تم پر یہ چیزیں واضح ہو جائیں اور تم جان سکو کہ منافق کون ہے اور مومن خالص کون ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر تمہارا کام ہے ایمان رکھو۔ اگر ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا تمہیں اجر ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے یجتبی من رسول اپنے رسولوں میں سے منتخب کر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غیب کا علم تو کسی کو ہے نہیں ہے، ہاں غیب کے لیے اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے، جس سے بعض دفعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حالات اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کسی وقت اور کسی نبی پر ہی ظاہر کیا جاتا ہے، ورنہ عام طور پر نبی بھی جب تک اللہ نہ چاہے منافقین کی اندرونی نفاق اور ان کے مکر و قید سے بے خبر ہی رہتا ہے۔ جس طرح کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101 101 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعراب یعنی جو دیہاتی لوگ تھے اور اہل مدینہ میں جو منافق ہیں، اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کا علم ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی عطا کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی منصبی ضرورت ہے۔ اس وحی الہی اور امور غیبیہ کے ذریعے سے ہی وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے اور اپنے کو اللہ کا رسول ثابت کرتے ہیں۔ اس مضمون کو ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن میں آیت نمبر 26-27 میں فرمایا عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ اپنے غیب سے پسندیدہ رسولوں کو ہی خبردار کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ امور غیبیہ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق
منصب و فرائض رسالت کی ادائیگی سے ہوتا ہے، نہ کہ جو کچھ ہو چکا اور آئندہ قیامت تک ہونے والا ہے کا علم، ایسا نہیں ہے۔ بعض باطل اس طرح کا علم غیب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اور کچھ اپنے ائمہ معصومین کے لیے کہتے ہیں، لیکن بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، رسولوں کے علاوہ کسی اور کو علم غیب نہیں دیتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ رسولوں کے علاوہ کسی اور کو علم غیب ملنا ہوتا تو یہاں پر مِن رُّسُلِهِ کے ساتھ کچھ اور بھی ساتھ مینشن ہونا چاہیے تھا۔ آگے دیکھیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما اس پر جو آتاہم اللہ دیا ہے انہیں اللہ نے، من فضل اپنے فضل سے، ہوا کہ وہ خیر لہم بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا بلکہ وہ شر لہم ان کے لیے برا ہے، سیطوقون ان قریب وہ سب توق ڈالے جائیں گے، ما باخلو اس مال کا جو وہ بخل کرتے ہیں، بھی اس میں، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے میراث، واللہ اور اللہ بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر دیکھ رہا ہے۔ اب محاورہ ترجمہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں اپنی کنجوسی کو، بخل کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ اور وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں بخیل کا تذکرہ کیا گیا، جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اسے کہتے بخیل، کنجوس، یہاں تک کہ اس میں سے فرض زکوٰۃ بھی نہیں ادا کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ، زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا، باچھے کا مطلب کہ دو ہونٹوں کے دونوں سائڈ سے، یعنی رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ، جہاں پر ہونٹ جہاں سے سٹارٹ ہوتے، رائٹ، یہ اس کو کہتے باچھے، پکڑے گا اور کہے گا کہ انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس کو بہت زیادہ تکلیف دی جائے گی، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ گنجا سانپ بن جائے گا وہ مال جو جمع کرتا رہا، اور وہ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا اور اسے کاٹے گا، اور جس سے یہ بندہ تکلیف میں رہے گا۔ تو یہ ہے بخیل اور کنجوس کی سزا۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور اللہ تعالیٰ کی اصل میراث کا جو مالک ہے وہ آسمان اور زمین کے میراث کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو دے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرے، اور خرچ کرنے سے انسان کو اللہ دگنا چگنا عطا کرتا ہے۔ تو کنجوسی کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا میں بھی وہ انسان کنجوسی کرنے والا، بخل کرنے والا، بخیل انسان ذلیل ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام